شام حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ گاؤں کے کچے راستوں پر دور اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ آج تاؤ جی کے گھر میں جشن کا سماں تھا۔ روشنی اتنی زیادہ تھی کہ دور دراز کے کھیتوں سے بھی حویلی کسی چراگاہ کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ وجہ بڑی معتبر تھی۔ تائی جان کا لاڈلا بیٹا اسامہ پورے 6 سالوں بعد کینیڈا سے ڈاکٹری کی اعلیٰ ڈگری لے کر واپس لوٹ رہا تھا۔ تائی جی کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ ہر آنے جانے والے کو فخر سے بتاتی تھی کہ ان کا بیٹا ڈاکٹر اسامہ بن چکا ہے، اور انگریز بھی اس کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں۔ گاؤں کے سارے لوگ تائی کی باتوں پر حیران ہو رہے تھے، اور ان کی خوشی میں سب خوش بھی تھے۔ ہمارے گاؤں سے کوئی لڑکا پہلی دفعہ ملک سے باہر پڑھنے گیا تھا، اور اب ایک کامیاب ڈاکٹر بن کر لوٹنا تھا۔ میں اس سارے شور شرابے سے دور حویلی کے پچھلے حصے میں بنے اس چھوٹے سے کچے کمرے کی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا، جو برسوں سے میرا ٹھکانہ تھا۔ میرے والد جو تاؤ جی کے چھوٹے بھائی تھے، ان کے انتقال کے بعد اس دنیا میں میرا کوئی سہارا نہیں رہا۔ تاؤ جی نے مجھے اپنے گھر تو رکھا، لیکن ایک بھتیجے کے طور پر نہیں، بلکہ ایک ایسے بوجھ کے طور پر جسے وہ اتارنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے شہر کے بڑے اسکول کی بجائے گاؤں کے خستہ حال سرکاری اسکول میں داخل کروایا۔ ان کا خیال تھا کہ میں بس اتنا پڑھ لوں کہ ان کے کھاتوں کا حساب کتاب رکھ سکوں، اور وہ سب کے سامنے واہ واہ کما سکے۔ تائی جی اکثر مہمانوں کے سامنے کہتی، بیچارہ سرمت، اس کے نصیب میں کہاں بڑے اسکول، بس یہ سرکاری اسکول میں دھکے کھا لے، یہی اس کے لیے بہت ہے۔ ہمارا اسامہ تو بڑے کاموں کے لیے بنا ہے۔ ان کی باتیں زہریلے تیر کی طرح میرے دل میں پیوست ہو جاتی تھی، لیکن میں خاموش رہتا۔ میرا بچپن اسامہ کے پرانے کپڑوں اور اس کے چھوڑے ہوئے کھلونوں سے کھیلنے میں گزر جاتا۔ جب اسامہ کینیڈا گیا تو پورے گاؤں میں دیگیں بانٹی گئیں، لیکن اسی دن مجھے تائی جی نے بھینسوں کے باڑے کی صفائی پر لگا دیا، تاکہ میری وجہ سے اسامہ کی روانگی میں کوئی نحوست نہ آئے۔ مگر ان سب کے بیچ میرا قیمتی خزانہ میری کتابیں تھی۔ میں دن بھر گھر کے کام کرتا، مال مویشیوں کو چارہ ڈالتا اور تاؤ جی کی ڈانٹ سنتا، لیکن جیسے ہی رات ہوتی میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں پرانی لالٹین جلا کر بیٹھ جاتا۔ تائی جی بجلی کا بل بچانے کے بہانے لائٹ بند کروا دیتی، اس لیے میں نے خاموشی سے موم بتیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ میں رات بھر جا کر تاریخ، فلسفہ، قانون کی کتابیں پڑھتا۔ میرے پاس اسامہ کی طرح ٹیوشن نہیں تھی، نہ انٹرنیٹ، مگر میرے اندر ایک آگ تھی جو مجھے سونے نہیں دیتی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اپنی تقدیر خود لکھوں گا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تعلیم سے ہی زندگی بدلتی ہے۔ میں پڑھائی میں بہت ذہین تھا، ہمیشہ اچھے نمبر لاتا، مگر میں نے کبھی تائی اور تاؤ کو اس کی بھنک نہ لگنے دی، کیونکہ میں جانتا تھا اگر انہیں معلوم ہو گیا تو وہ مجھے اسکول سے نکال دیں گے، اور ان کے نزدیک تعلیم صرف سرکاری اور پرائیویٹ کا فرق تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا سرکاری اسکول سے پڑھ کر بھی لوگ اعلیٰ عہدوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ میرے اسکول کے پرنسپل، جن کا نام امتیاز احمد تھا، مجھے بہت پسند کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ میری مدد کرتے۔ جب میرا اسکول مکمل ہوا تو انہوں نے مجھے کتابیں دی اور فارم بھرنے میں مدد بھی کی، اور کہا کہ تم بہت قابل بچے ہو، تم مقابلے کے امتحان کی تیاری کرو۔ میں دن رات محنت کی، جب بھی کمزور پڑتا وہ مجھے حوصلہ دیتے۔ میں نے پرائیویٹ امتحانات دے کر کالج پاس کیا، پھر انہوں نے مجھے مقابلے کے امتحان کی تیاری کروانی شروع کی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں کامیاب ہو سکوں گا، مگر انہیں مجھ پر بھروسہ تھا۔ تاؤ جی سے انہوں نے کہا کہ مجھے 2 گھنٹے کے لیے لڑکا دے دیا کرے، وہ میرے کام میں مدد کر دے۔ تاؤ جی خوش ہوئے کیونکہ وہ یہی چاہتے تھے کہ میں نوکروں کی زندگی گزاروں۔ اس مختصر وقت میں پرنسپل صاحب مجھے پڑھاتے اور میں پوری توجہ سے سب یاد کرتا۔ میں کبھی اسامہ سے حسد نہیں کرتا، لیکن وہ اکثر میرے ساتھ بدتمیزی کرتا، میرا مذاق اڑاتا اور اپنے دوستوں کے سامنے مجھے ذلیل کرتا۔ مجھے برا لگتا، مگر میں خاموش رہتا، کیونکہ تاؤ جی کے سوا میرا کوئی نہیں تھا۔ آج جشن کی تیاریاں عروج پر تھی، مہمان آ رہے تھے اور سب اسامہ کے استقبال کے منتظر تھے۔ تاؤ جی نے مجھے سختی سے کہا کہ میں مہمانوں کے سامنے نہ آؤں۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، اور لیکن رات گزر گئی اور اسامہ کی گاڑی نہیں آئی۔ اچانک گیٹ پر ہارن کی آواز آئی۔ ایک کالی چمکتی ہوئی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی۔ سب کی سانسیں رک گئیں۔ تائی جی دوڑ کر گیٹ کی طرف گئے۔ گاڑی رکی، سب دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈرائیور اترا اور اگلا دروازہ کھولا۔ جب میں باہر نکلا تو سب ساکت رہ گئے، کیونکہ میں وہ سرمت تھا جسے تائی جی نے ہمیشہ چھپایا تھا۔ آج میں اسسٹنٹ کمشنر کی حیثیت سے آیا تھا۔ میں نے مقابلے کا امتحان پاس کر کے پورے صوبے میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ میری تعیناتی کا آرڈر اسی دن آیا تھا، اور اتفاق سے میری پہلی پوسٹنگ اسی ضلع میں ہوئی۔ میں نے آگے بڑھ کر تاؤ جی کے پاؤں چھونے کی کوشش کی، مگر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ سب حیران تھے۔ میں نے کہا، تاؤ جی، میں آپ کا وہی بھتیجا سرمد ہوں جس نے سرکاری اسکول کے ٹاٹ پر بیٹھ کر خواب دیکھے تھے۔
آج میں ضلع کا چارٹ سنبھالنے آیا ہوں۔ میرے الفاظ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ اسی وقت ایک پرانی ٹیکسی حویلی کے باہر رکی۔ اسامہ اترا، اس کا حلیہ بکھرا ہوا تو اس کے ہاتھ میں کوئی ڈگری نہیں تھی۔ وہ کینیڈا میں ناکام ہو کر واپس آیا تھا۔ جب اس نے مجھے افسر کے روپ میں دیکھا تو اس کی ہمت جواب دے گئی۔ تائی جی کے غرور کے خواب لمحوں میں بکھر گئے۔ مہمان حیران تھے اور اب سب کی نظریں میری طرف تھی۔ میں نے اسامہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، علم کسی کی میراث نہیں ہوتا اور نہ یہ پیسے سے خریدا جا سکتا ہے۔ کاش تم نے اپنی تعلیم کی قدر کی ہوتی۔ اسامہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تائی جی زمین پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ تاؤ جی شرمندہ تھے مگر میں نے فیصلہ کیا کہ میں حویلی میں نہیں رہوں گا۔ میں نے کہا، میں آپ کا احسان نہیں بھولوں گا مگر یاد رکھیں، انسان کی پہچان اس کے کپڑوں یا اسکول سے نہیں بلکہ اس کی نیت اور محنت سے ہوتی ہے۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوا اور پیچھے اس کمرے کو دیکھا جہاں سے میری کامیابی کا سفر شروع ہوا تھا۔ وہ کمرہ اندھیرے میں تھا مگر وہاں سے نکلا ہوا چراغ اب پورے ضلع کو روشن کرنے جا رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور کرے، اور آج ایسا ہی ہوا۔ میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں جس نے میری لاج رکھ لی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔